اور آج کل اہل قرآن بہت ظاہر ہو گئے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز سے مراد کیا ہے؟ نماز سے مراد جو ہے نا یہ اٹھک بیٹھک کا نام ہے، اس سے کیا تعلق ہے اللہ کی عبادت کا؟ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ قرآن پاک میں 5 نمازوں کا ذکر کہاں پر ہے؟ اللہ نے تو صرف حکم فرمایا کہ نماز پڑھیں، تو آپ ایک نماز بھی پڑھ لیے تو ہو گیا، 2 نماز بھی پڑھ لیے تو ہو گیا، تو یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا تو حدیثوں سے ثابت ہے، اور حدیثیں جو ہے اس کا ریکارڈ ہوا ہے ایک 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد جو ہے نا اس کی تدوین ہوئی ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار صرف قرآن پاک کا، یہ اہل قرآن کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ صرف جو ہے حدیثوں سے ثابت ہے جس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی کی قرآن پاک کا نزول جو ہے صحابہ کرام کے درمیان ہوا ہے، صحابہ کرام کے بیچ میں قرآن کا نزول ہوا اور صحابہ نے قرآن سے 5 نمازوں کو سمجھا ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا ان آیات کی طرف آتے ہیں جن میں 5 نمازوں کا ذکر آیا ہے۔ اب یہ اس کا تعلق امام مالک سے کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں چند آیات کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے کہ وہ جو ہے نا قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں اس کی تفسیر بھی آپ بیان کرتے ہیں موطا میں، لیکن آپ کے طریقے میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جب اپنا کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو کتاب کے آغاز میں قرآنی آیات کو لے کر آتے ہیں، اس کے بعد احادیث کو لے کر آپ آتے ہیں، جیسے کہ آپ باب باندھتے ہیں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے جو بھی باب آپ قائم کریں گے، جو بھی کتاب آپ قائم کریں گے، اس میں پہلے احادیث لے کر آتے ہیں، متعلق احادیث لے کر آتے ہیں، پھر درمیان میں آپ قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ استدلال کرنے کے لیے صحابہ کرام نے ان قرآنی آیات کی تفسیر کیا بیان کی ہے۔ ہمارے جو مفسرین گزرے ہیں، رئیس المفسرین حضرت مجاہد ہیں، بڑے بڑے ائمہ تفسیر جو گزرے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے تفسیر کی ہے وہ بیان کرتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کا ذکر کیا ہے اس باب میں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور اس میں آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بیان کی ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں۔ نماز کو قائم کریں تو کب قائم کریں؟ لدلوک الشمس، جب سورج زوال پذیر ہوتا ہے۔ تو دلوک کا مطلب 2 قسم کے آتے ہیں۔ دلوک عربی زبان میں دلوک کا لفظ جو ہے 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ زوال کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے نا غروب کے معنی میں بھی آتا ہے، جب سورج زائل ہو جائے یا جب سورج غروب ہو جائے۔ نماز آپ قائم کریں جب سورج کے اندر دلوک ہو، دلوک یعنی یا تو وہ زائل ہو، زوال ہو، سورج کا زوال ہو، یا پھر سورج غروب ہو۔ تو یہ جو دلوک کا لفظ ہے یہ مشترک ہے، جب یہ مشترک ہے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو کس معنی میں آپ اس کو استعمال کریں گے؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں کہ دلوک شمس سے مراد زوال شمس مراد ہے، کہ آپ نماز کو قائم کریں دلوک شمس سے رات کی تاریکی تک۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں لدلوک الشمس، سورج کے زوال پر، الی غسق اللیل، رات کی ابتدائی تاریکی تک۔ غسق کہتے ہیں رات کی ابتدائی تاریکی کو، یعنی رات کا وقت جب آتا ہے اس کے اندر جو تاریکی چھاتی ہے تو ابتدائی تاریکی کو غسق اللیل کہتے ہیں۔ تو نماز قائم کریں زوال شمس سے رات کی تاریکی تک۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے ظہر اور عصر کی نماز کا اس میں ذکر ہے کہ آپ ظہر کی نماز بھی پڑھیں اور عصر کی نماز بھی پڑھیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کو قائم کریں۔ فجر کے قرآن کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر میں چونکہ نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز میں طویل سورت پڑھی جاتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن الفجر فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کرو
سورج کے زوال پر رات کی ابتدائی تاریکی تک، اور قرآن الفجر کو قائم کرو، یعنی فجر میں آپ اچھا قرآن پڑھو۔ تو اس آیت شریفہ سے 3 نمازوں کا ہم کو ثبوت ملتا ہے، ایک ظہر کا، ایک عصر کا اور ایک فجر کا۔ تو اب بعض علماء اسی پر کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس میں کوئی بعض کہتے ہیں کہ زوال وقت کا ذکر ہے اور غسق اللیل کا ذکر ہے، قرآن الفجر کا ذکر ہے، تو اس لیے صرف 3 نمازیں پڑھی جائیں گی، ایک فجر کی نماز پڑھی جائیں گی، زوال پر ظہر پڑھی جائیں گی، اور غسق اللیل پر جو ہے مغرب پڑھی جائے گی۔ تو صرف 3 نمازیں ہی جو ہے پڑھی جائیں گی۔ بعض حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں، اور جو کہ یہ غلط ہے، اور یہ سنت متواترہ کے خلاف ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، اور تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر کلیئرلی جس کا حکم دیا ہے کہ تم 5 نمازیں پڑھو، 5 نمازیں پڑھو، اس کے 100% یہ جو ہے خلاف ہے۔ تو وہ یہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، اور خود جو ہے شیعہ حضرات میں بعض وہ لوگ ہیں جو جعفری ہوتے ہیں، وہ لوگ صرف 3 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک فجر پڑھتے ہیں، ایک ظہر پڑھتے ہیں اور ایک مغرب پڑھتے ہیں۔ اور ان کا بعض کا اس میں طریقہ یہ ہے کہ وہ جب ظہر پڑھتے ہیں تو ظہر کے ساتھ عصر کو بھی ملا لیتے ہیں، ظہر عصر ایک ساتھ پڑھتے ہیں عام دنوں میں، وہ سفر پر ہو، حضر پر ہو، کبھی بھی ہو، تو ظہر کے ساتھ ہی وہ عصر پڑھ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی اس کے عصر کے لیے عصر کے وقت کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ پھر جب مغرب کا وقت آتا ہے تو وہ مغرب کے ساتھ پھر عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں تو ہم نے پڑھی ہے، لیکن عشاء کے وقت تک انتظار کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بالکل غلط طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، صحابہ کرام کے عمل، اور امت کا جس پر نسل در نسل عمل درآمد قدیم ہے، اس کے خلاف ہے، اور یہ قبول نہیں ہے۔ اب رہا کیا یہ 5 نمازوں کا ذکر قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بدائے ثنائے میں آپ نے تفصیل سے اس کو لکھا ہے، اور آپ نے اس سے ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی ہے اس کو قوت بھی ملتی ہے۔ تو اب ایک آیت ہے سورہ روم کی، سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18۔ میں اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ فسبحان اللہ، تم تسبیح کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے، فی السماواتی، زمین و آسمان میں، وعشیًا، اور عشی میں یعنی شام کے وقت میں، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ تو عزیزان محترم، اس میں جو ہے نا یہ آیت شریفہ سے 5 نمازوں کا ذکر ہوتا ہے۔ 5 نمازوں کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ رئیس المفسرین ہے، رئیس المفسرین ہے، اور ابن هذه الامہ ہے، اس امت کے جو ہے نا اسکالر ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو کتاب کی تعلیم عطا فرما اور حکمت کی تعبیر عطا فرما، یعنی تعبیر الکتاب، قرآن کی تفسیر سے اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز فرما۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر خلیفہ، اپنے دور میں جو آپ سینئر لوگوں کو ہمیشہ ترجیح دیتے تھے، حضرت عمر فاروق جب بھی کوئی بڑا اہم مسئلہ ہوتا تو نوجوانوں سے بھی مشورہ کرتے تھے۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم مسائل میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو تسبیح کا ذکر آیا ہے، اس تسبیح سے مراد سبحان اللہ نہیں ہے، اس تسبیح سے مراد نماز پڑھنا ہے، کیونکہ نماز میں بھی تسبیح ہوتی ہے، اور نماز کا ایک بڑا جز تسبیح پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو تسبیح کو، نماز کو تسبیح کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ تو حضرت یہ جو ہے اہم بات ہے۔ اب ایک بات اسی کے ضمن میں حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ماتریدی کون ہے؟ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کے ایک امام ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں 2 امام گزرے ہیں،
ایک حضرت ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عقیدے کے امام گزرے ہیں اور پوری امت ان کو اپنے عقیدے میں، اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے میں ان کو امام مانتی ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، فقہ میں تقلید کرتے ہیں، اور عرب لوگ امام شافعی، امام مالکی کی جو تقلید کرتے ہیں وہ فقہ میں کرتے ہیں، لیکن عقیدے میں ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو ہندوستان میں، پاکستان میں، یہ جہاں تک یعنی جو زیادہ تر حنفی ہیں وہ لوگ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں عقیدے میں، اور جو عرب لوگ ہیں وہ زیادہ تر فالو کرتے ہیں ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ دونوں بھی اہل سنت والجماعت کے امام گزرے۔ تو ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں انہم فہموا من هذه الآیۃ ذکر التسبیح واراد به الصلاۃ لأن التسبیح من لوازم الصلاۃ۔ یہاں پر تسبیح کا ذکر ہے آیت میں، اور اس سے نماز مراد لی گئی ہے کیونکہ تسبیح نماز کے لوازمات میں سے ہے۔ اس کے بعد ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس آیت سے 5 نمازوں کی فرضیت کو سمجھتے ہیں،